تقسیم پر، اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ کسی کے پیشانی پر لکھے نہیں جا رہا ہے کہ یہ بدکار ہے، کسی کے پیشانی پر لکھا نہیں جا رہا ہے کہ یہ زانی ہے، کسی کے پیشانی پر لکھا نہیں جا رہا کہ یہ جھوٹا ہے، نہ کسی کے گھر کی چوکھٹ پر لکھا جا رہا ہے۔ اگر لکھا جاتا ہوتا تو سوچے ہماری شرمندگی کا کیا عالم ہوتا۔ آج یہاں اتنے موجود ہیں، خواتین بھی ہے، مرد حضرات بھی ہے، کیا ایک دوسرے کے سامنے صورت لے کر آ سکتے تھے؟ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے جی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہاں پر روزانہ حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے پروگرامز کیے جاتے ہیں۔ ہر پیر کے روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی جاتی ہے، تاکہ آپ کی شان سنیں اور اپنے ایمان میں زیادتی کرتے جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے مجھے رحمت بھی بنا کر بھیجا ہے، راحت بھی بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شان اپنے زبان سے بیان کرے، شان مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہے، ہم یہ سب سنتے آتے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، حضور کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا، ہم سنتے آتے ہیں، مگر حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے راحت بھی بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہ راحت اور رحمت میں کیا فرق ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے۔ بعض محدثین فرماتے ہیں رحمت اور راحت ایک ہی معنی میں آتا ہے، بعض محدثین فرماتے نہیں، راحت کا مفہوم الگ ہے، رحمت کا مفہوم الگ ہے۔ تو اگر ہمیں حضور کی راحت سمجھنی ہے، حضور کیسا یہ امت کے لیے راحت بن کر آئے ہیں، یہ سمجھنا ہے تو ہمیں دیگر امتوں کو دیکھنا پڑے گا۔ دیگر امتوں کو جب دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ حضور کیسے ہمارے لیے راحت بن کر آئے۔ انسان کو اللہ نے جب پیدا کیا تو اس کے ساتھ ایک فرشتے کو پیدا کیا اور ایک شیطان کو پیدا کیا۔ ایک فرشتہ آپ کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور شیطان گناہ کی طرف بلاتا ہے۔ تو ہر امت میں نیک لوگ بھی ہیں، گناہ گار لوگ بھی ہیں، مگر جتنے حضور کی امت آنے سے پہلے جنتی امتیں گزری ہے، ان سے کوئی گناہ ہو جاتا، اگر وہ اللہ اور رسول کے نافرمان ہو جاتے، اگر وہ جھوٹے ہوتے، اگر وہ چور ہوتے، اگر وہ ڈاکو ہوتے، اگر وہ زانی ہوتے، اگر وہ بدکار ہوتے، اگر وہ حق تلفی کرنے والے ہوتے،
تو ان کی پیشانیوں پر لکھ دیا جاتا کہ فلاں شخص اللہ اور رسول کا نافرمان ہے، فلاں شخص جھوٹا ہے، فلاں شخص چور ہے، فلاں شخص چوری کرتا ہے، فلاں شخص زانی ہے، فلاں شخص بدکار ہے، فلاں شخص لوگوں کے حق تلفی کرتا ہے۔ اور بعض امتوں میں ان کے گھروں کی چوکھٹ پر لکھ دیا جاتا تھا فلاں شخص اللہ اور رسول کا نافرمان ہے، فلاں شخص زانی ہے، فلاں شخص جھوٹا ہے، ان کی چوکھٹوں پر لکھ دیا جاتا۔ جو نیک ہوتے وہ تو معاشرے میں اپنی صورت لکھ جایا کرتے، جو نیک ہوتے وہ معاشرے میں اٹھا بیٹھا کرتے تھے، مگر جو گناہگار ہوتے کیا وہ صورت معاشرے میں لکھ جایا کرتے؟ پیشانی پہ لکھا ہوتا کہ جھوٹا ہے، پیشانی پہ لکھا ہوتا کہ زانی ہے، پیشانی پہ لکھا ہوتا بدکار ہے، پیشانی پہ لکھا ہوا ہوتا اللہ اور رسول کا نافرمان۔ کون معاشرے میں جاتا؟ کسی کے گھر پر لکھا ہوتا تو گھر کی شرمندگی کا کیا عالم ہوتا، پچھتاوے کا کیا عالم ہوتا۔ سوچے سوچے تو ہمارے روح کانپ جاتی ہے کہ اگر ہم ان امتوں میں پیدا ہوں۔ اور جب حضور کی امت کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس عیب کو پوشیدہ کر دیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی گناہیں جو جو امتوں میں موجود تھے، آج تمام گناہیں ہر یہ امت میں موجود۔ جو جو آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے گناہیں تھے وہ گناہ یہ امت میں موجود ہے۔ ہمارے پاس اللہ اور رسول کے نافرمان ہیں، ہمارے پاس بدکار لوگ ہیں، ہمارے پاس زانی لوگ ہیں، ہمارے پاس جھوٹے ہیں، ہمارے پاس حق تلفی کرنے والے، ہم پڑوسیوں کا حق مارنے والے، ہر اعتبار سے گناہگار یہ امت میں موجود ہے، مگر کسی کے پیشانی پر لکھا نہیں جا رہا ہے کہ یہ اللہ اور رسول کا نافرمان ہے، کسی کے پیشانی پر لکھا نہیں جا رہا ہے کہ یہ بدکار ہے، کسی کے پیشانی پر لکھا نہیں جا رہا ہے کہ یہ زانی ہے، کسی کے پیشانی پر لکھا نہیں جا رہا کہ یہ جھوٹا ہے، نہ کسی کے گھر کی چوکھٹ پر لکھا جا رہا ہے۔ اگر لکھا جاتا ہوتا تو سوچے ہماری شرمندگی کا کیا عالم ہوتا۔ آج یہاں اتنے موجود ہے، خواتین بھی ہے، مرد حضرات بھی ہے، کیا ایک دوسرے کے سامنے صورت لے کر آ سکتے تھے؟ ارے اگر بیٹے کو والدین باتاں کر دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ امی جان تم اکیلے میں بات کرنا تھا، لوگوں کے سامنے مجھے کیوں باتیں کرے۔ سوچے اگر گناہ ہمارے ظاہر ہو جاتے، اگر ہمیں پتا چل جاتا کہ فلاں شخص زانی ہے، فلاں شخص جھوٹا ہے، تو ہم کیا اس کے ساتھ ملتے؟ کیا والدین اپنے بیٹے کو زانی کی شکل میں قبول فرماتے؟ کیا ایک بیوی دوسرے شوہر کو، اپنے شوہر کو کیا زانی کے شکل میں قبول فرماتا، بدکاری کی شکل میں قبول فرماتا؟ زنا صرف جسم کا نہیں ہوتا، آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے، ہاتھ کا بھی زنا ہوتا ہے، پیر کا بھی زنا ہوتا ہے، زبان کا بھی زنا ہوتا ہے۔ کیا ہم قبول فرماتے؟ نہیں فرماتے۔ صوفیہ فرماتے، محدثین فرماتے، یہی امت کے لیے حضور راحت ہے بولتا۔ جو عیب کی پردہ پوشی کر دی گئی، دلوں کو اطمینان کر دیا گیا، صرف اللہ اور رسول تمہارے گناہ کو جانتے ہیں، معاشرے میں حتیٰ کہ جنہیں تمہیں پیدا کیا ان لوگوں کو اللہ نے خبر نہیں دی کہ فلاں شخص گناہگار ہے تمہاری اولاد میں۔ تو یہ حضور راحت بن کر آئے ہمارے لیے۔ صرف دنیا میں راحت نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ قیامت کے دن بھی حضور کی امت پر ایسی راحت قلب عطا کرے گا کہ دوسری امتیں دیکھ کر رقص کرے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم امتوں کے اعتبار سے آخری میں دنیا میں تشریف لے کر آئے، مگر کل قیامت میں سب سے پہلے اللہ میری امت کا سوال جواب کرے گا۔ اور کیسا سوال جواب کرے گا؟ لوگوں کے سامنے نہیں کرے گا، پردے رحمت کے سائے میں اللہ تعالیٰ حضور کی امت کا سوال جواب کرے گا۔ کسی دوسرے کو معلوم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان سے سوال جواب کرے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حتیٰ ایسے بھی میرے امتی ہے جن کے دل میں اللہ تعالیٰ ان سے گفتگو کرے گا۔ ایک شخص کھڑا ہوگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کہے گا، اے بندے میں تیرا رب ہوں۔ اب اس کے کان میں آواز آئے گی، وہ کہے گا لبیک۔ اللہ کہے گا، اے بندے فلاں وقت یاد کر تو نے میری نافرمانی کی۔ حتیٰ کہ اس کی پیدائش سے لے کے موت تک اللہ سارے گناہوں سے یاد دلا دے گا۔ شرمندگی میں اس کے آنکھ سے آنسو جاری ہو جائیں گے، وہ کانپتے رہے گا۔ تو اللہ فرمائے گا، اے بندے
یہ میں نے تیرے گناہ دنیا داروں سے چھپا کر رکھا تھا، اے بندے پریشان نہ ہو، آج بھی اس گناہوں کو پردے میں رکھ کر تجھے میں جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ راحت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا، اس سے پہلے کوئی نبی جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں۔ تمام پیغمبروں پر اللہ جنت حرام کر دی، جب تک میں نہیں جاؤں گا کوئی پیغمبر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور حضور آگے اپنی امت کی شان بیان کرتے ہیں، جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے تمام امتوں پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے۔ یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حق میں راحت۔ اس لیے علماء اہل سنت اپنے مقدر پر رقص کیا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار کی امت میں پیدا کیا۔ سوچے ہم اگر آدم علیہ السلام کی امت میں ہوتے، موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ہوتے، ابراہیم علیہ السلام کی امت میں ہوتے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں ہوتے تو حضور کی امت کو پتہ چل جاتا تھا کہ ہم کتنے گناہگار۔ کبھی غور کرے، تمام کے گناہ ہمیں پتہ ہے، آدم کی امت نے یہ گناہ کیے، موسیٰ کی امت نے یہ گناہ کیے، عیسیٰ کی امت نے یہ گناہ کیے، ابراہیم کی امت نے یہ گناہ کیے، اسماعیل کی امت نے یہ گناہ کیے، یعقوب کی امت نے یہ گناہ کیے۔ کبھی آپ کے گناہ کسی امت کے سامنے سنایا گیا؟ نہیں سنا گیا۔ کیا کہا گیا؟ کنتم خیر امتی، تم بہترین امت ہو بول کر۔ کس لیے کہا گیا؟ صرف حضور کی امت میں پیدا ہو۔ یہ فخر کرے اپنے آپ پر کہ ہم حضور کی امت میں پیدا ہوئے، اللہ نے بغیر مانگے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کر دیا۔ وہ موسیٰ کلیم اللہ ہے جس کا کلام پاک میں سب سے زیادہ اللہ نے ذکر کیا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں 70 مرتبہ دعا کرتے، اللہ مجھے موسیٰ کلیم اللہ نہ بنا، حضور کا امتی بنا دے۔ اللہ نے دعا قبول نہیں کی۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی عبادت کے بعد دعا کرتے، اے اللہ مجھے حضور کا امتی بنا دے۔ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ ان قریب عیسیٰ علیہ السلام حضور کے امتی بن کر تشریف لائیں۔ ہم بغیر مانگے پیدا ہو گئے، اپنے مقدر پر رشک کرے اور حضور پاک ہم پر کثرت سے درود و سلام پڑھے تاکہ قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر کتنا کثرت سے درود پڑے گا قیامت کے دن اتنا میرے قریب ہوگا، یعنی جتنا حضور کے قریب ہوگا اللہ کی رحمت کے قریب ہوگا، جو حضور کے قریب ہوگا وہ ان قریب جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔